ایک حکایت آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کی سلطنت بہت بڑی تھی۔ اب اس کی سلطنت کے اندر ایک شخص ایسا تھا کہ جو چوری کرتا تھا۔ اب چوری کا انداز یہ تھا کہ وہ ہر رات نکلتا، تھوڑی سی مالیت کی چوری کرتا اور بس اپنا گزر بسر کرتا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک رات ایسی بڑی چوری کروں کہ میں اس کے بعد کبھی کوئی چیز چوری نہ کروں، تاکہ ایک ہی چیز چوری کرنے کے بعد میں اتنا مالا مال ہو جاؤں کہ پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ اب اس نے سوچا ایک رات میں بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا، پھر دیکھوں گا کہ وہاں پر جا کر کیا کرنا ہے۔ بس اسی بات میں لگا رہا اور آخر ایک دن وہ اس بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ ایک رات وہ بادشاہ کے دربار میں چھپ کر پہنچا اور عین اس جگہ پر پہنچا جہاں پر بادشاہ کا کمرہ تھا، اور بادشاہ اپنے کمرے کے اندر موجود تھا اور اس کی بیوی بھی اسی کمرے میں موجود تھی۔ اب یہ اس نیت سے گیا تھا کہ میں چوری اتنی بڑی کروں گا کہ زندگی میں کبھی مجھے چوری کرنے نہ پڑے، اور اسی سے میرا سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں اور اچھی زندگی گزار سکوں۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچا تو اس کے کان کے اندر بادشاہ اور اس کی بیوی کی ایک آواز سنائی دی۔ اب وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میری ایک بیٹی ہے جو نوجوان ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی شادی ایسے شخص کے ساتھ کروں جو بہت ہی شریف ہو، ایماندار ہو، دیانتدار ہو، نمازی ہو، یعنی ایک اچھا انسان اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ مالدار ہو اور اس کے پاس پیسہ ہو، اس کے پاس جائیدادیں ہوں، یا وہ وزیر ہو، یا اس کے پاس کوئی سلطنت ہو۔ اس نے کہا ہمارے پاس تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بس شریف انسان ہو، دیندار ہو، دیانتدار ہو۔ اگر ایسا شخص مل جائے گا، ایسا نوجوان، تو ہم اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیں گے۔ اب وہ شخص جو چور تھا اور چوری کرنے کی غرض سے آیا تھا، اس کے کانوں میں جب یہ بات پڑی تو اس نے اپنے دل کی کیفیت کو بدلا۔ کہنے لگا کہ کیوں نہ میں اپنے روپ کو چینج کروں، اپنی شکل و صورت کو چینج کروں، اپنے لباس اور اپنی چال ڈھال کو تبدیل کروں اور اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کروں، اور سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اب اس نے اسی طرح کیا۔ جو محل کے قریب ایک مسجد تھی، اس نے اپنا گیٹ اپ، اپنا حلیہ تبدیل کیا اور جبہ و دستار پہن کر مصلی پہ تسبیح لیے ہوئے بیٹھ گیا۔ اب وہ دن بھر نمازیں پڑھتا، تہجد کی نماز پڑھتا، اشراق پڑھتا، چاشت پڑھتا، اوابین پڑھتا، بس سارے کا سارا دن اور رات اسی اپنی عبادت کے اندر مصروف رہتا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ بادشاہ کی کانوں کان خبر ہوئی کہ ایک شخص، ایک نوجوان ایسا ہے جو ہمارے محل کے قریب ایک مسجد میں بڑا دیانتدار، بڑا دیندار، بڑا نمازی، بڑا پرہیزی ہے، ہم اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کرتے ہیں۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ملی اس نوجوان کے بارے میں، تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ جاؤ، یہ تم کچھ اشرفیاں لے کے جاؤ، یہ کچھ تم سونا لے کے جاؤ۔ کچھ قیمتی چیزیں بادشاہ نے تحفے کے طور پر پیش کی۔ کہا جاؤ اس نوجوان کو جا کر پیش کرو، اور ہمارا جو پیغام ہے بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کا، اس نکاح کے پیغام بھی اس نوجوان کے سامنے پیش کرو۔ جب وہ وزیر اس کے پاس پہنچا، اس کو اشرفیاں دی، مال و دولت دیا، اس نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ جب وہ وزیر اس کے پاس بیٹھا تھا تو اس نے سچی بات بتا دی۔ اس نے کہا میں کوئی نمازی پرہیزی نہیں ہوں، میں کوئی دیانتدار نہیں ہوں، میں ایک نیک انسان نہیں ہوں، بلکہ میں تو بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے یہ سارے کا سارا گیٹ اپ، حلیہ جو ہے یہ تبدیل کیا، لیکن میں کوئی ایک اچھا انسان نہیں ہوں، بلکہ چور ہوں، اور چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ یہ بات سنی، اس کے بعد اپنے حالات کو تبدیل کی۔ اب وزیر حیران ہوا۔ اس نے کہا تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا میں نے بادشاہ کی اس ریکویسٹ کو، بادشاہ کی اس آفر کو ریجیکٹ کیا، اگنور کیا۔ کہا کہ اب میں بادشاہ کی اس پیشکش کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ وزیر بولا ذرا یہ تو بتا، تو نے جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا گیٹ اپ، حلیہ تبدیل کیا تھا،
آج وہ تمہیں مل رہا ہے اور تم اس پیشکش کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا، بات کیا ہے؟ اب ناظرین محترم، یہ وہ بات تھی جو آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ گیٹ اپ اختیار کیا تو میں نے صرف فراڈ کی نیت سے کیا تھا تاکہ وہ رشتہ لے سکوں، لیکن جب میں نے نمازیں پڑھی، تہجد پڑھا، دن کو روزے رکھے اور اللہ کی عبادت کی، اب خدا نے میرے دل کے اندر عبادت کی اتنی چاشنی پیدا کر دی ہے کہ اب میرا دل جو ہے وہ دنیا کی ہر ایک چیز سے اللہ نے غنی کر دیا ہے۔ اللہ نے میرے دل کو مالا مال کر دیا ہے اور دنیاوی چیزوں سے میں غنی ہو چکا ہوں۔ تو اس نے کہا اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اب میں نے اپنی لو جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ سے لگا لی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے رب سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی نیک اعمال کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ مالک کائنات اس بات سے ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔